میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے درود شفاعت پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ درود پڑھے، جو ابھی پڑھا گیا اس کا نام ہے درود شفاعت، فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم خوش اخلاق ہیں یا بد اخلاق ہیں؟ یہی پسند کریں گے سب کہ ہمیں خوش اخلاق کہا جائے، چاہے وہ خوش اخلاق نہ ہی ہو۔ جیسے جاہل کو جاہل اپنے آپ کو سننا بھاری پڑتا ہے نا، اسی طرح اگر کوئی بد اخلاق ہے اس کو بد اخلاق کہا جائے تو اس کو فیل ہوتا ہے، جیسے اندھے کو اندھا کہا جائے اس کو فیل ہوتا ہے۔ ہم با اخلاق ہیں یا بد اخلاق ہیں، ہم خوش اخلاق ہیں یا بد اخلاق ہیں؟ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا معیار بتایا، تو اس کے مطابق میں بھی اور جامعۃ المدینہ فار گرلز کی معلمات، ٹیچر، یہ بھی غور کریں۔ قرآن پاک کی آیات میں انشاءاللہ پڑھوں گا جو امام غزالی نے احیاء العلوم میں بیان کی، اور ارشاد فرمایا حسن اخلاق ایمان کی علامت ہے، اور بد اخلاقی نفاق کی علامت۔ نفاق مینز منافقت۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے مومنین کی صفات بیان کی۔ یہ جو بھی صفات بیان ہوئیں یہ سب کی سب اچھے اخلاق کا نتیجہ ہیں۔ اب ان آیات میں جو اچھے اخلاق بیان ہوئے تو ہم غور کر لیں کہ ہم میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اگر پائے جاتے تو ہم خوش اخلاق ہیں، نہیں پائے جاتے تو ہم خوش اخلاق نہیں ہیں۔ اچھا، کچھ پائے جاتے ہیں کچھ نہیں پائے جاتے۔ تو اب امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو علامات تجھ میں نہیں پائی جاتی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر، اور جو اچھے اخلاق کی علامتیں تجھ میں موجود ہیں وہ اس کی حفاظت کی کوشش کر، کیونکہ خوش اخلاق بد اخلاق ہو سکتا ہے، بد اخلاق خوش اخلاق ہو سکتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 تا 77، اس کے اندر رب کائنات نے 12 اوصاف بیان کی، 12 اوصاف، جس کے اندر یہ 12 اوصاف پائے جاتے ہیں اس کے اندر خوش اخلاقی ہے۔ اگر کم ہے تو اس کی خوش اخلاقی کم ہے، اگر زیادہ، اگر سارے کے سارے مرحبا، وہ
اس کو سنبھالنے کی کوشش کرے، اور اگر نہیں ہے تو حصول کی کوشش کرے۔ تو سورہ فرقان میں ارشاد ہوتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 تا 77 میں نے الحمدللہ تلاوت کی۔ 12 اوصاف رب کائنات نے بیان کی۔ وہ زمین پر آہستہ چلتے، پہلا وصف، باوقار انداز سے چلتے، چھوڑا پن نہیں ہوتا ان میں۔ یہ جو اچھے اخلاق والے ہیں ان کے اوصاف بیان ہوئے۔ نمبر 1، وہ چلتے ہیں تو پروقار طریقے سے آہستہ چلتے ہیں۔ سیکنڈ،
جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام، اسے کہتے ہیں سلام متارکت. جاہلانہ گفتگو کوئی ان سے کرتا ہے تو رپلائی میں، جواب میں یہ کوئی ایسا جواب نہیں دیتے، ایسا انداز نہیں اختیار کرتے کہ جس میں کوئی گناہ ہو یا جاہل کی اذیت کا کوئی سبب بنے. یہ با اخلاق مسلمانوں کا دوسرا وصف بیان ہوا. تیسرا، وہ اپنے رب عز و جل کے لیے سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں. ہماری رات کیسے گزرتی؟ اللہ اکبر. چوتھی بات، جہنم کا عذاب پھر جانے کی اللہ تعالی سے دعائیں کرتے. رات کیسی گزرتی؟ قیام میں. رات کیسی گزرتی؟ سجدوں میں. اور پھر رب کائنات سے وہ دعا کرتے ہیں. اپنی نمازوں پر، اپنے سجدوں پر اتراتے نہیں ہیں، رب کی بارگاہ میں زاری کرتے ہیں. اور اس کو کسی نے یوں نظم کیا، راتیں زاری کر کر روندے نیند اکھی دی دھوندے فجریوں سب تھی نیویں ہوندے فجریوں کا ہار کہاں دے سب تھی نیویں ہوندے. جو کامل الایمان مومن ہیں، جو با اخلاق مسلمان، ان کی راتیں گزرتی ہیں سجدوں میں، قیام میں، اور پھر اپنی عبادت پر ناز نہیں کرتے بلکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں زاری کرتے ہیں، روتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے. پانچواں وصف بیان ہوا، اگر ہم میں ہے تو ہم با اخلاق مومن ہیں. اس لحاظ سے وہ اعتدال سے خرچ کرتے، خرچ کرنے میں حد سے نہیں بڑھتے اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، تنگی بھی نہیں کرتے. چھٹا وصف، اللہ پاک کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے. ساتواں وصف، جس جان کو ناحق قتل کرنا اللہ پاک نے حرام کیا اسے قتل نہیں کرتے. آٹھواں وصف، بدکاری نہیں کرتے. نواں وصف، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. دسواں وصف، جب کسی بےہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں. کہیں لغویات ہو رہی ہیں، فضولیات ہو رہی ہیں، کوئی باطل کام ہو رہا ہے، کوئی کتے اور ریچھ کی لڑائی ہو رہی ہے، ریچھ نچایا جا رہا ہے، کتوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں اور خرافات ہو رہی ہیں، تو اس میں وہ محو نہیں ہوتے، اس میں مشغول نہیں ہوتے، بلکہ اپنی عزت سنبھالے وہاں سے گزر جاتے ہیں. جن کے اخلاق اچھے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. 11ویں بات، جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، یعنی قرآن توجہ سے سنتے ہیں اور صرف سنتے نہیں بلکہ نصیحت بھی پکڑتے ہیں. اللہ اکبر. 12ویں بات، اور یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 مقامات سے قرآن پاک کی آیات کوڈ کی اور کہا کہ یہ جو اوصاف رب کائنات نے بیان کیے اس کو پیش نظر رکھ کے تو دیکھ لے تیرے اخلاق اچھے ہیں یا برے ہیں. اگر یہ اوصاف تجھ میں ہیں تو تیرے اخلاق اچھے ہیں اور ان پر استقامت کی کوشش کر، اور اگر نہیں
تو اس کے حصول کی کوشش کر. اللہ اکبر. مزید سورہ مؤمنون آیت 1 تا 10. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون. وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون. وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین. مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر ان کے ہاتھ کی ملکیں، پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. اور وہ جو اپنی امانت اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون. یہی لوگ وارث. کس چیز کے وارث ہیں؟ سنیں آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے سورہ مؤمنون پارہ 18. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اچھے اخلاق والا تو وہ ہے جو مومن ہے. اور اس مومن کے اندر کون سے اوصاف ہیں میں بھی غور کروں، اور اسلامی بہنیں جو سن رہی ہیں وہ بھی غور کریں. وہ جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں. ہماری نمازیں کیسی ہیں غور کر لیں. اگر ہماری نمازیں خشوع خضوع والی ہیں تو ہم اچھے اخلاق والے ہیں. اس وصف میں اوصاف تو بہت سارے ہیں. صرف مسکرا کر ملنا ہی خوش اخلاقی نہیں ہے. خوش اخلاقی میں بہت سارے اوصاف آتے ہیں. جو فضول بات سے بچنے والے ہیں وہ خوش اخلاق ہیں. وہ قول جو ناپسندیدہ ہے، وہ فعل جو ناپسندیدہ ہے یا مباح ہے، جس کا مسلمان کو نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ ہے، وہ لغو ہے. مذاق مسخری کر رہے ہیں، بیہودہ گفتگو کر رہے ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، فضول باتوں میں وقت ضائع ہو رہا ہے. شہوات، بری خواہشات میں لگے رہنا، یہ وہ کام ہے جس سے اللہ پاک نے منع کیا. اور آج ایک آفت ہمارے سر پر وہ پڑی ہوئی ہے، وہ ہے سوشل میڈیا. وہ موبائل کی صورت میں آفت آئی ہوئی، اور اس کا مس یوز کر کے نہ جانے کتنے اپنی نیند برباد کرتے ہیں، دماغ برباد کرتے ہیں، اخلاق برباد کرتے ہیں، ظاہر برباد کرتے ہیں، باطن برباد کرتے ہیں. کتنوں کے اخلاق تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کتنے فحش کاموں میں لگ جاتے ہیں، کتنوں کی نظریں خراب ہو گئی. میں ایک جگہ پر حاضر ہوا ٹیلی تھون پر، وہ مدنی عطیہ جمع کرنے کے لیے ایک نوجوان ملا. مجھے دعا کریں گے. کیا مسئلہ ہے؟ جی وہ آنکھوں سے نا میرا پانی بہتا ہے. اچھا آپ اندھیرے کے اندر موبائل یوز کرتے ہوں؟ کہتے ہیں ہاں جی ایسے ہی. اور سوتے سوتے موبائل پہ لگے ہوئے، اور کیا کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے کیا کر. کوئی نہیں جان رہا، کچھ نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا.
اوپر چادر لے لی, لحاف لے لیا. الا یعلم من خلق, کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر, وہ ہر باریکی کا جاننے والا ہے. ہمارے موبائل کی اسکرین پر کیا ہے, ہماری کھوپڑی میں کیا گندے خیالات گردش کر رہے ہیں, کن وسوسوں میں گھرا ہوا ہوں. الا یعلم من خلق, کیا اللہ بھی نہیں جانتا؟ اللہ یقیناً جانتا ہے. وہ تو ہمارا حال بھی جانتا ہے, ہمارا ماضی بھی جانتا ہے, ہمارا مستقبل بھی جانتا ہے. جو باتیں ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے, رب کائنات وہ بھی جانتا ہے. آئے ہائے ہائے, اعلیٰ حضرت نے جھنجھوڑا, اللہ کرے ہم واقعی ہل جائیں. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. ان کو رحم آئے تو آئے, ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. اللہ اکبر. تو مومن جو ہے, جو خوش اخلاق ہے, اس کے اوصاف ہم سن رہے ہیں. اس کا ایک وصف یہ ہے کہ فضول باتوں سے منہ پھیرنے والا ہوتا ہے, وہ زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے, وہ شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. جو خوش اخلاق ہے اس میں یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ امانت دار ہوتا ہے, خائن نہیں ہوتا. وہ جو خوش اخلاق ہے وہ وعدے کی رعایت کرتا ہے, وعدے کی پاسداری کرتا ہے, وعدہ وفائی کرتا ہے, بے وفائی نہیں کرتا. اور اللہ اکبر, نماز کی اہمیت دیکھیے کہ شروع میں تو یہ بتایا گیا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. پہلا وصف یہ بیان ہوا کہ نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں. اور ان آیات کے جو اوصاف بیان کرتے کرتے آخری وصف بیان ہوا, وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت. وہ بس سفر تھا, نماز قضا ہو گئی, استغفر اللہ, شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ نماز کیسے قضا ہو؟ بے ہوش تھے یا ہوش میں تھے؟ ہوش میں ہوتے ہوئے نماز قضا ہو گئی, یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسا مسلمان؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مصنف بحر شریعت, ولی اللہ, ہمارا حسن زن, ان کو بخار آیا اور غشی طاری ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو حافظ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ موجود تھے. نماز ظہر کا وقت نکل چکا تھا, بے ہوشی کے عالم میں. ہوش آتے ہی صدر الشریعہ فرماتے ہیں نماز کا وقت ہے. عرض ہیں حضور نماز ظہر کا وقت تو نکل گیا. تو رونے لگے. نماز سے محبت کیسی, روتے ہیں. عرض کرتے ہیں حضور آپ تو بے ہوشی کے عالم میں تھے, تو اب جو بے ہوشی کے عالم میں اس پر تو گناہ نہیں ہے. کہاں گناہ نہیں ہے, مگر میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری سے محروم ہو گیا. یہ مومن کامل الایمان, مومن جو اچھے اخلاق والے ہیں, ان کا یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں, فرائض کے ساتھ, واجبات کے ساتھ, سنن کے ساتھ, مستحبات کے ساتھ, خوشی غمی سفر حضر کہیں بھی ہو وہ نماز نہیں چھوڑتے, نماز نہیں چھوڑتے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان, آپ سفر میں بھی باجماعت نماز ادا کرتے تھے. نماز نہیں, جماعت کا اہتمام ہے. مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند, اعلیٰ حضرت کے شہزادے, اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے. اعلیٰ حضرت کے والد مفتی, اعلیٰ حضرت کے دادا مفتی, اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی, اعلیٰ حضرت کے پوتے مفتی, مفتیوں کا گھرانہ. اور کیسے مفتی, فی سبیل اللہ فتوے دینے والے. کیسے مفتی, مفتی باعمل, اپنے علم پر عمل کرنے والے. سفر میں بھی نماز قضا نہیں ہوتی تھی. انگوٹھے کا آپریشن کروایا, چلنے میں آزمائش تھی, تو لوگ اٹھا کر لے کر جاتے تھے, مگر اب نماز مسجد میں جا کر پڑھتے تھے. اللہ اکبر. تو کامل الایمان مومن, مرد یا عورت جو اچھی اخلاق والا ہے, وہ آئینے میں دیکھے, اپنے ہی آپ کو پیش کرے, ان آیات کی روشنی میں کیا میں خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والا ہوں؟ دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ کیا میں نماز کی پابندی کرنے والے وصف سے متصف ہوں؟ تو پھر تو میں کامل الایمان مومنین کے اوصاف رکھتا ہوں. اور اگر نہیں تو اپنے اخلاق اچھے کریں. جو نماز کا پابند نہیں بد اخلاق ہے, جو نماز میں خشوع خضوع
نہیں رکھتا تو اس میں یہ وصف اچھے اخلاق والا نہیں ہے. اور رب کائنات نے سورہ توبہ میں بیان کیا. یہ اوصاف ہم پیش نظر رکھیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. اللہ اکبر. توبہ کرنے والے، عبادت والے، سراہنے والے، روزے والے، رکوع والے، سجدے والے، بھلائی کے بتانے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدیں نگاہ رکھنے والے. خوشی سناؤ مسلمانوں کو. یہ اوصاف جن کے اندر ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت والے، اللہ کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اور حق اللہ اور حق العبد پورا کرنے والے، وہ ہیں اچھے اخلاق والے. ہم صرف مسکرا کر، اگر کسی کی بات ہو رہی ہے مسکرا کر، بناوٹی مسکراہٹ دکھا کر کس سے مل لیے تو ہم اچھے اخلاق والے ہو گئے. نہیں، اچھے اخلاق میں بہت ساری باتیں شامل ہیں. سورہ انفال میں جو اوصاف بیان ہوئے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کا ایمان ترقی کرتا ہے، اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں. اور رب کائنات فرماتا ہے کہ ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. اب غور کریں، ہماری نمازیں خشوع خضوع کے ساتھ ادا ہوتی ہیں؟ کیا فضول باتوں سے ہم بچنے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں؟ زکوٰۃ دینے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں؟ امانت ادا کرنے والے ہیں یا خیانت کرنے والے ہیں؟ وعدے کی پاسداری کرنے والے ہیں یا وعدے پورے نہ کرنے والے ہیں؟ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، نمازیں چھوڑنے والے ہیں؟ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ہم بجا لانے والے ہیں؟ زمین پر ہم کس طرح چلتے ہیں؟ باوقار چلتے ہیں یا بے تکی چال چلتے ہیں؟ جاہل کی جہالت پر ہمارا رپلائی کیا ہوتا ہے؟ راتیں ہماری کیسی گزرتی ہیں؟ اور رب کی بارگاہ میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے والی ہماری کیفیات ہیں؟ اعتدال ہم اپنانے والے ہیں؟ ناحق قتل، بدکاری سے بچنا، لغو اور باطل بات سے بچنا، آیات توجہ سے سننا اور نصیحت حاصل کرنا. یہ اوصاف امام غزالی نے ان اوصاف کے متعلق فرمایا کہ یہ اوصاف ہیں. ان اوصاف کو رب کائنات نے بیان کیا اپنے پاکیزہ کلام میں. اور بھی بہت سارے اوصاف بیان ہوئے کامل الایمان مومنین کے. ان کو اپنے سامنے رکھ، پھر غور کر لے تیرے اخلاق کیسے. اللہ ہم سب کو با اخلاق بنا، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہم نیک بن جائیں. بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 31 فرامین امام غزالی نے حسن اخلاق کے متعلق نقل کی. ایک دو عرض کرتا ہوں. بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا حسن اخلاق. فرمایا بروز قیامت میزان عمل میں جو سب سے وزنی چیز رکھی جائے گی وہ تقوی ہے، وہ حسن اخلاق ہے. اللہ اکبر. حسن اخلاق کی تعریف
بزرگوں نے بہت ساری تعریفیں کی، ان میں سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن اخلاق ہے خوش مزاجی، حسن اخلاق ہے مال خرچ کرنا، حسن اخلاق ہے کسی کو تکلیف دینے سے بچنا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مشقتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کرنا یہ حسن اخلاق ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا غمی اور خوشی میں مخلوق کو راضی رکھنا یہ اچھا اخلاق ہے۔ اور ایک بزرگ نے کہا کہ حسن اخلاق کا ادنا درجہ وہ یہ ہے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا، انتقام نہ لینا، ظالم پر شفقت و مہربانی کرنا، ظالم کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ یہ اوصاف پڑھتے ہیں تو ہمیں آقا یاد آ جاتے ہیں۔ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی حسن اخلاق کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ کیفیت جس کے باعث اچھے افعال اس طرح ادا ہوتے ہیں جو عقلاً اور شرعاً پسندیدہ ہیں۔ وہ عمل جو عقلاً بھی اچھا ہے، شرعاً بھی اچھا ہے، وہ اچھا اخلاق ہے۔ اب بہت ڈیٹیل ہے کہ کون کون سے معاملات اچھے اخلاق میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ہم اچھے اخلاق کیسے اپنا سکتے ہیں، ہم خوش اخلاق کیسے بن سکتے ہیں۔ اب خوش اخلاقی میں کیا کیا ہے وہ کچھ بیان ہوا، ہم خوش اخلاق کیسے بن جائیں۔ اور ویسے میں نے عرض کیا نا کہ خوش اخلاقی کی بڑی ڈیٹیل ہے، معافی کو اختیار کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جاہلوں سے اعراض کرنا، قطع تعلق کرنے والوں سے صلہ رحمی کرنا، محروم کرنے والے کو عطا کرنا، ظلم کرنے والے کو معاف کرنا، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، یہ حسن اخلاق ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دینا یہ اچھا اخلاق ہے۔ نرم مزاجی، بردباری، غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا، غصہ پینا، معافی سے کام لینا، خوش اخلاقی سے ملاقات کرنا، مسکرانا، مسلمانوں کی خیر خواہی، لوگوں میں صلح کروانا، بندوں کے حقوق ادا کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا، یہ بھی اچھا اخلاق ہے۔ مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، کمزوروں کی کفالت کرنا، لاوارث بچوں کی تربیت کرنا، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا احترام، علماء کا ادب، مسلمانوں کو کھانا کھلانا، مسلمانوں کو لباس پہنانا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، مشقتوں کو برداشت کرنا، حرام سے بچنا، حلال حاصل کرنا، اہل و عیال کے خرچ پر کشادگی کرنا، یہ سارے اچھے اخلاق میں سے ہے۔ اچھا، امام غزالی نے ایک بڑی زبردست بات کی، وہ سمجھنے کی بات ہے، اللہ کرے ہم وہ سمجھیں اور صرف سمجھیں نہیں اپنائیں بھی۔ بڑی زبردست، بڑی وہ ہمت والی بات ہے۔ یعنی ہمیں کوئی تنگ کرتا ہے، ہم سے بد اخلاقی کرتا ہے تو ہم اس کی شکایت کرتے ہیں، ہے نا، کہ فلاں نے میرے ساتھ یوں بدتمیزی کی، فلاں نے یوں کی۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر تو کسی کی بد اخلاقی کی شکایت کرتا ہے تو تو بھی بد اخلاق ہے، کیونکہ خوش اخلاقی تو یہ ہے کہ تکلیف کو برداشت کرنا، اس پر صبر کرنا۔ تو نے صبر نہیں کیا تو تو بھی بد اخلاق۔ اللہ اکبر۔ ہم غور کریں، میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں، بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ۔ تو اللہ پاک ہمارے اخلاق اچھے فرمائے۔ لیکن دعوت اسلامی والے تو سنت کی رٹ لگاتے ہیں اور صحیح لگاتے ہیں۔ اچھا اخلاق اپنانا بھی تو سنت ہے۔ اسلامی بھائیوں کے لیے داڑھی سنت ہے، امامہ سنت ہے، زلفیں سنت ہے، اور بہت ساری سنتیں ہیں، تو با اخلاق ہونا بھی سنت ہے۔ اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما۔ میں نے احیاء العلوم میں سے کچھ بیان کیا، وہ سارا تو کئی گھنٹوں کا شاید بیان ہوگا،
اور پھر صراط الجنان سے کچھ آیات وغیرہ کی اس کی تفصیل وغیرہ بیان کی. اس کے علاوہ یہ کتاب جو ہے نا نجات دلانے والے اعمال کی معلومات، یہ بھی بڑی زبردست. اچھے اخلاق کیسے اپنا سکیں اس میں بھی ڈیٹیل ہے، اور بھی بہت زبردست نجات دلانے والے اعمال کے تعلق سے اس میں تفصیلات دی گئی ہیں. اگر کوئی اچھے اخلاق اپنانا چاہتا ہے، امام غزالی نے بہت تفصیلاً کلام کیا. پہلے اس کو تکلف کرنا پڑے گا، پھر وہ اس کی عادت میں شامل ہو جائے گا. اور کون کس طرح سے، یعنی کنجوس اپنی تربیت کس طرح کرے، کنجوسی سے بخل سے کس طرح نجات حاصل کرے، ڈرپوک کی کس طرح اصلاح کی جائے. اگر کوئی بردباری اپنانا چاہتا ہے تو وہ کیا انداز، امام غزالی نے تو دریا بہا دی ماشاءاللہ. اور یوں ہی امیر علیہ سنت احیاء العلوم پڑھنے کی ترغیب نہیں دلاتے. وجہ یہ تو صحیبات صوفی بنانے والی کتاب. نجات دلانے والے اعمال کی معلومات میں اگر کوئی اچھے اخلاق اپنانا چاہتا ہے، اللہ کرے ہماری تمنا تو ہو بھائی، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. یہ بھی ایک طریقہ ہے نا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اچھے اخلاق کس کے ہوں گے مخلوق میں؟ سب سے اچھے اخلاق، ان کے اخلاق کی تعریف رب کائنات فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تمہاری خوب بڑی شان کی ہے. ایسے اخلاق ہیں میرے نبی کے. اور آپ، ہم غلاموں کی تربیت کرتے ہوئے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے صورت اچھی بنائی، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ وحسن الخلق، اے اللہ میں تجھ سے اچھی صحت کا سوال کرتا ہوں، عافیت کا سوال کرتا ہوں، اچھے اخلاق کا سوال کرتا ہوں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے نا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ میرے اخلاق اچھے ہو جائیں. سب سے گھر میں بھی، باہر بھی، بڑے سے بھی، چھوٹے سے بھی، مالدار سے بھی، غریب سے. بعض کے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں مالدار سے، غریب آدمی کو گھاسی نہیں ڈالتے. ارے بھائی جب تیرے اچھے اخلاق اللہ کے لیے ہیں تو غریب کے لیے کیوں نہیں ہیں؟ پاورفل آدمی سے تیرے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، غریب سے کیوں نہیں ہوتے؟ کمزور سے کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے پتا چلا اللہ کے لیے نہیں ہے. اس کی پرسنالٹی دیکھ کر تو بھیگی بلی بنا تھا. ہاں اللہ کے لیے ہوتے تو سب کے ساتھ ہوتے نا. اور میرے نبی کے اچھے اخلاق ازواج کے ساتھ بھی، اولاد کے ساتھ بھی، اور دشمنوں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ آپ کے اعلیٰ اخلاق کے سب گواہ ہیں، سب گواہ. دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم، دوستوں کی نظر میں بھی خار ہم. آقا کے اخلاق کیسے اور ہمارے اخلاق کہ آپ کو دشمن بھی صادق و امین کہتے ہیں، سچا اور امانت دار کہتے ہیں. ہم سے تو اپنے بھی راضی نہیں ہیں، ماں باپ ہی خوش نہیں ہیں ہم سے بھائی، ہمارے اساتذہ ناراض ہیں ہم سے، ہمارے ساتھ جو ہمارے ہم درجہ ہیں وہ راضی نہیں. ہمارے اخلاق کی ایسے. خیر اچھے اخلاق جو اپنانا چاہے وہ اچھی صحبت اختیار کرے. اچھے اخلاق جو اپنانا چاہے وہ حسن اخلاق کے فضائل کا مطالعہ کرے. احیاء العلوم کی 3 جلد میں بڑی تفصیل ہے اخلاق کس طرح سنوارے جائیں. ٹھیک ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھے اخلاق اپناؤ. اس کا مطلب اچھے اخلاق اپنائے جا سکتے ہیں. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ میرے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو میں تو سدھر ہی نہیں سکتا. نہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے. حسن اخلاق رسالہ مکتبۃ المدینہ کا وہ پڑھیں تو انشاءاللہ بڑی ترغیب ہوتی ہے اس میں. زبردست امام طبرانی کی تحریر ہے وہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور یہ کتاب یہ پڑھیں. مکاشفۃ القلوب میں بھی بہت اچھا مواد ہے. بد اخلاقی کے نقصانات پڑھیں. اور وہ وقت نہیں ملا، اتنی ساری تفصیل تھی میں عرض کرتا. یعنی جو بد اخلاق ہے روایت میں ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا، جس کی عادتیں اچھی نہیں. اللہ کی پناہ. نیک اعمال کی معلومات، احترام مسلم کا جذبہ مل جائے تو ہمارے اخلاق سب کے ساتھ اچھے ہو جائیں. مسلمان ہے بھائی، میرے آقا کا غلام ہے، میں کیوں نہ اس کے ساتھ اچھے اخلاق اپناؤں. نفسانی خواہشات سے پرہیز بھی ہمیں اچھے اخلاق سکھائے گا. اور ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹال. برائی کا جواب برائی کے ساتھ نہیں، اچھائی کے ساتھ.
یہ اگر ہم اپنائیں انشاءاللہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. بد اخلاقی کے اسباب دور کریں. گھر کا ماحول نہیں ہے ایسا تو بھئی اب آپ تو خوش اخلاق بنے اور گھر میں خوش اخلاقی کی تعلیم دیں. نیند پوری نہیں ہوئی تو میرا کیا قصور ہے بھائی؟ مجھ پہ چڑھائی کر رہا ہے. نیند پوری کرو. بھوک لگی ہوئی ہے تو کھانا کھاؤ. بھی میں نے آپ کو روکا کھانا کھانے سے کہ آپ کو ضد چڑھی ہوئی ہے, آپ کو غصہ آیا, آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح پانی نہیں پیتے ہم, روزانہ 12 گلاس پانی پیے. اس کی وجہ سے پانی کی کمی جو ہے نا, ڈی ہائیڈریشن, یہ بھی ہمارے مزاج کو چڑچڑا کر دیتی. اس پر کنٹرول کریں اور بلا وجہ غصہ چھوڑ دیں. کیونکہ حضرت عبداللہ بن مبارک امام اعظم کے شاگرد رشید, بہت بڑی ہستی جو علماء کے لیے کاروبار کرتے تھے, علماء کی خیر خواہی کرنے کے لیے, ان کی خدمت کرنے کے لیے. کیسے لوگ تھے بھائی؟ انہوں نے ایک جملے میں اچھے اخلاق بیان کیے. پوچھا گیا اس نے اخلاق کیا ہے؟ فرمایا غصے کو چھوڑ دو. یہ اچھے اخلاق ہے. اللہ پاک ہم سب کے اخلاق اچھے بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا.